السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگوں اور دوستوں، آئیے میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا معنی سمجھاتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے، اور اولیاء اللہ کو رضا الہی حاصل ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جابر سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی درندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں سانپ اور اژدھے سے نہیں ڈرتے، کہ ولی ہوتے ہیں کسی شیر اور چیتے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں نگاہ شفقت ڈالے تو لالہ زر بن جائے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام رضائے الہی کے لیے ہو، ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے اور نعمتیں نہ ملے تو شکریہ ادا کرے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ہر حال میں رضائے الہی پر راضی رہے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں زبان پہ شکوہ شکایت نہ لائے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صبر و شکر کا سراپا مجسمہ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو بیدان ملت اسلامیہ، مذکور حدیث سے معلوم ہوا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہے، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے۔ اس طرح جو ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، ولی اگر پتھر کو سونا کہہ دے تو وہ سونا بن جاتا ہے، ولی اگر دریا سے راستہ دینے کے بارے میں کہتا ہے تو وہ راستہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو ولی کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء کو اختیار عطا فرماتا ہے، ہر دور میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے، جس کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، جس کے وجود کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی آفات کو دور فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے نامرادوں کو مرادیں ملتی ہے، جس کے وسیلے سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا سے برائیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو بھیجتا ہے جو تلواروں سے نہیں بلکہ چشم بصیرت سے تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا والوں کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ کرامت اولیاء جو خرق عادات اولیاء سے صادر ہو تو وہ کرامات کہلاتی ہیں، اگر وہی کسی کافر اور مشرک سے صادر ہو تو استدراج کہلاتا ہے۔ اسی لیے ولی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے کرامت صادر ہی ہو، اگر اس سے صادر ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بلکہ ولی کی شان تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ پر ڈھال دے، کیونکہ یہ کسی کافر مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے کنارے سے جا رہی تھی، ایک اللہ کے ولی
اپنی کرامت دکھانے کے لیے دریا پر مصلا بچھا کر نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ولیہ تھی۔ آپ نے اس ولی کے سر کے اوپر فضا میں اپنا مصلا بچھا کر نماز ادا کرنے لگے۔ اس ولی کو بہت تعجب ہوا، کہنے لگا کہ آپ کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا عاجزی و انکساری سے کہنے لگی، میں اللہ کی ایک بندی ہوں، لیکن تم نے جو کر کے دکھایا وہ ایک مچھلی بھی کر سکتی ہے، یعنی پانی پر تیر سکتی ہے۔ جو میں نے کی وہ ایک پرندہ بھی کر سکتا ہے، یعنی فضا میں معلق رہ سکتا ہے۔ ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے جو نہ مچھلی کر سکے، نہ پرندہ کر سکے، نہ درندہ کر سکے، نہ چرند کر سکے، وہ ہے سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنا اور دین محمد کی تبلیغ کرنا۔ اس لیے کہ مچھلی سنت رسول پر نہیں چل سکتی، چرندے سنت رسول پر نہیں چل سکتے، پرندے سنت رسول پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا سنت رسول پر عمل کرنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ عزیز سامعین اکرام، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تلواروں سے نہیں بلکہ نظروں سے تبلیغ کرتے ہیں۔ کوئی عالم دین سالہ سال تک وہ تبلیغ نہیں کر سکتا جو اللہ کے ولی آن واحد میں کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہوگا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت ان کے پاس کتنی ہوتی ہے۔ ایک ہندو بارات ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی جس میں ہزاروں افراد موجود تھے۔ چلتے چلتے وہ راستہ بھول گئے، کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا جس سے پوچھ کر وہ راستہ معلوم کرتے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک درویش اپنی جھوپڑی میں یاد الہی میں مشغول ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا اس فقیر سے راستہ دریافت کرنا چاہیے، کسی نے اعتراض کیا ان کو کیا راستہ معلوم ہوگا، وہ تو درویش ہے۔ کسی نے کہا آخر پوچھ لینے میں کیا حرج ہے۔ تمام لوگ اس درویش کی جھوپڑی کے پاس گئے اور آواز لگائی، بابا ہم راستہ بھول گئے، بابا ہم راستہ بھٹک گئے، ہم کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ درویش باہر آیا اور کہنے لگا تم راستے سے بھٹک گئے ہو تو تم کو راستہ بتا دوں گا یا راستہ دکھا دوں۔ تو سبھی نے ایک زبان ہو کر کہا بابا راستہ دکھا دیجئے۔ تو درویش نے کہا تم سب اپنی آنکھیں بند کر لو، تم کو راستہ دکھا دیتا ہوں۔ سبھی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو سامنے کعبہ معظمہ مدینہ منورہ نظر آیا۔ وہ درویش کہنے لگا تمہارا سیدھا راستہ یہی ہے، تم ایک مدت سے بھٹکے ہوئے ہو۔ ابھی سبھی نے آنکھ کھول دی اور سبھی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں کا راستہ مل گیا۔ اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ کی تبلیغ۔ آن واحد میں ہزاروں انسان کو حلقہ اسلام میں داخل کرا دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ تھوڑے دیر میں عظیم انجام کام دیتے ہیں کہ دلوں کو حیرت ہو جاتی ہے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کرے، کتابوں کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا اس طرح بہت سے واقعات آج بھی تاریخوں کی کتابوں میں موجود ہے، طرح طرح کے چمکار ہے۔ ایک دردناک واقعہ آپ کو سناؤں گا جس کو سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ حضرت شیخ نساج رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی عالم میں باعمل متقی اور ولی کامل تھے۔ نوجوان لڑکوں کو دین تعلیم دیتے۔ ایک دن کچھ نوجوان دیر سے مدرسے پہنچے۔ آپ نے پوچھا تم لوگ اتنی دیر کر کے کیوں آئے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا حضرت آج اتوار کا دن ہے، عیسائی سبھی جمع ہو کر گرجا گھر میں عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ وہیں دیکھنے گئے تھے۔ آپ نے پوچھا وہاں سے کون سا کام انجام دے کر آئے ہو؟ تو وہ نوجوان لڑکے کہنے لگے حضرت ہم مسلمان ہیں، گرجا گھر میں ہمارا کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ چلنا، پھر دیکھنا گرجا گھر میں مسلمانوں کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ سب لڑکے تعجب کرنے لگے اور اتوار کا انتظار کرنے لگے۔ جب اتوار کا دن آیا حضرت شیخ نساج رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کر کے لباس پہن کر سبھی کو ساتھ لے کر گرجا گھر پہنچے۔ دیکھا کہ شہر کے تمام عیسائی اپنے طور پر ہاتھ باندھے دعاؤں میں مشغول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی مورتی سامنے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ نساج رحمت اللہ تعالی علیہ اندر داخل ہوئے اور اس مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ مائدہ کی اس آیت کو اچھے انداز میں پڑھنے لگے، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ یہ آیت کریمہ سنتے ہی
पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू जारी हो गया और पत्थर और फिर मूर्ति जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई और हर टुकड़ा बुलंद आवाज से कलमे शहादत पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हाल देखकर सारे ईसाई घबरा गए, हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गए और कलमे तैयबा पढ़कर सभी इस्लाम में दाखिल हो गए। इस गिरजा घर की जगह को साफ करके मस्जिद बना दी गई और अजान देकर जोहर की नमाज अदा की। हजरत अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर फरमाया कि देखा तुमने गिरजा घर में मुसलमानों का क्या काम होता है। यह सुनकर शागिर्दों की आंखों से आंसू जारी हो गए और हजरत की दस्त बोसी करने लगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, देखा आपने हजरत निसाज ने आन वाहिद में एक आयत करीमा के जरिए हजारों ईसाइयों को मुसलमान बना दिया। वली की निगाह में वो तासीर है आन वाहिद में तकदीरों को बदल देती है। वली की निगाह चोरों को वली बना देती है। वली की निगाह फाहिशा को आबिदा बना देती है। वली की निगाह बुत परस्त को खुदा परस्त बना देती है। वली की निगाह कुफ्र और शिर्क को ईमान से बदल देती है। वली की निगाह डूबती कश्ती को किनारा लगा देती है। वली की निगाह मुर्दों में जान डाल देती है। वली की निगाह लोहे महफूज तक पहुंचती है। निगाह वली में ये तासीर देखी, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।